السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم ذمہ داران ادارہ کلیہ کی معلمات اور عزیز طالبات، یہ حقیقت میں ایک ایسا موقع ہے جس کے لیے مجھ کو ندامت ہے کہ میں وقت نہیں نکال پا رہا ہوں. ایسی جگہوں پر نئی نسل کی تربیت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے مستقل دورات ہونے چاہیے اور مستقل محاضرات ہونے چاہیے. ہماری بچیاں اس بات کی حقدار ہیں اور ہمارے اوپر یہ قرض ہے اور یہ واجب ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی ایسی رہنمائی کریں کہ یہ بچیاں مستقبل میں ہندوستان کے مختلف گھرانوں میں جب جا کر کے ذمہ دار بنیں تو وہاں پر ایسی نسلوں کی تربیت کریں جو نسلیں ہندوستان کے مستقبل کے لیے روشن کام اور روشن کارنامے انجام دے سکیں. ہم یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، آپ کی معلمات موجود ہیں اور اسی طریقے سے کچھ مہمان موجود ہیں. ان میں سے کوئی بھی اپنا یہ دعویٰ پیش کر دے اور اس میں سچا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کا بھی وجود کسی خاتون کے بغیر دنیا کے اندر وجود میں آیا ہو. ہر شخص ماں کے پیٹ سے ہو کر کے گزرا ہے. اس کی ماں نے اس کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالا ہے، 2 سال تک اپنا دودھ پلایا ہے اور وہ دودھ محض دودھ نہیں بلکہ خون کی شکل میں دودھ پلایا ہے. حمل کے دوران اس کو غشی طاری ہوتی تھی، دودھ پلانے میں کمزوری ہوتی تھی، سارے مصائب اس نے برداشت کیے، لیکن ہمیں وجود بخشنے اور پیدائش کے مرحلے تک اور سن شعور تک پہنچانے کے لیے ساری قربانیاں پیش کی. ہماری یہ بچیاں مستقبل کی وہی مائیں ہیں جن کو آگے چل کر کے اسی ہندوستان اور پوری دنیا کے لیے ایسے کارنامے انجام دینے ہیں کہ اپنی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے لوگوں کی تربیت کریں، ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کریں اور ان کی ایسی رہنمائی کریں کہ وہ ساری دنیا میں جا کر کے اسلام اور اسلامی تعلیمات کا ڈنکا بچا سکیں. ہماری بچیوں کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے اور دنیا میں جو چیلنجز ہیں خواتین کے لیے ان چیلنجز کو سمجھنا چاہیے. مقام کیا ہے بچیوں کا؟ مقام یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت جس کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے وہ خواتین کے ساتھ خاص کر دی گئی، خواتین کے نام سے موسوم کر دی گئی. اور آپ اگر دیکھیں تو دوسری بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن میں خواتین کے خاص مسائل کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ رب کائنات نے فرمایا ہے. لیکن پورے قرآن مجید کے سارے اوراق آپ تلاش کر لیں، کہیں سورۃ الرجال آپ کو نہیں ملے گی، کہیں مردوں کے نام سے منسوب اور موسوم کوئی صورت نہیں ملے گی. یہ خواتین کا مقام ہے اور خواتین کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں رب کائنات اور مولائے حقیقی کی تلاش کے لیے بیٹھے رہتے تھے، ستو اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، تو اس صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو گھبرائے ہوئے تھے جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو انہوں نے تسلی دی اور فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے اندر فنا فنا صفات اور فنا فنا خوبیاں ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں اور غور و تدبر کریں کہ اسلام میں اسلام کے آخری نبی جس کے اوپر آگے چل کر کے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب اور معجزہ نازل ہونے والا تھا، جس نبی کو اتنی عظمت دی جانے والی تھی کہ وہ اشارہ کرے گا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جس نبی کا یہ مقام ہے
کہ قبر میں اگر اس کے بارے میں صحیح جواب نہیں دیا گیا تو ایسی صورت میں انسان ناکام ہو جائے گا. اس نبی کو سب سے پہلا دلاسا، پہلی وحی کے نزول کے بعد سب سے پہلا دلاسا اور سب سے پہلی تسلی دینے والی ایک خاتون ہے، کوئی مرد نہیں ہے. وہ اسلام کی پہلی خاتون ہے، خاتون اول ہے. آپ کو ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. دیگر صحابیات امہات المؤمنین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ آپ کی زندگی کا لازمی عنصر ہے. آپ اپنے مقام کو سمجھیں. اس دور میں سب سے زیادہ چیلنج ان خواتین کو نشانہ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. چاہے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، مساجد کو خواتین کے لیے کھولنے کے بہانے سے خواتین کو اور ان کے حقوق کو نیلام کرنے کا مسئلہ ہو، حجاب کا مسئلہ ہو، تعلیم نسواں کا مسئلہ ہو، آزادی نسواں کا مسئلہ ہو. یہ سارے کے سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بچی اسلامی تعلیمات کو مکمل طریقے سے سمجھتی ہے تو یہ فتنے اور چیلنجر اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. آپ نکلیں گی، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ بازار میں بے شمار خواتین ایسی ہیں جن کے دروس و محاضرات لوگ سن سن کر کے گمراہ ہو رہے ہیں. بے شمار خواتین ہیں، کوئی تفسیر کے نام پر کسی کو گمراہ کر رہا ہے، کوئی کسی دوسرے نام پر گمراہ کر رہا ہے. لیکن رب کائنات نے آپ کے دعوت کے دائرے کو محدود رکھا ہے. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر آ کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں. آپ گھروں کی زینت ہیں، گھر کی ملکہ ہیں، گھر کی عزت و آبرو ہیں. آپ کو چہار دیواری میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، نئی نسل تیار کرنی ہے. یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا دائرہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے. خواتین کو اس میں آ کر کے عوامی پلیٹ فارم پر کوئی گفتگو کرنے کی اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے علم کی بنیادوں پر مجبوری کی حالت میں، تو ان کے لیے ویڈیوز کی قطعاً گنجائش نہیں، لیکن آڈیوز کے ذریعے اپنی آواز کے سلسلے میں اسلامی آداب کا خیال کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کو بوقت ضرورت مجبوراً اختیار کر سکتی ہیں. ورنہ عمومی لحاظ سے ان کا دائرہ محدود ہے. اور اللہ رب العالمین نے خواتین کے بارے میں جو عظمتیں اور جو فضیلتیں بیان کی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کو خواتین کے لیے جس انداز سے آسان بنایا ہے مردوں کے بالمقابل، کہ وہ اگر گھر میں رہتے ہوئے 5 وقتہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، شوہر کی اطاعت کر لے، قرآن و سنت پر عمل کر لے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. مردوں کے لیے ذمہ داریاں عظیم ہیں. ان کو نکل کر کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی ہے، ان کو جا کر کے میدان دعوت کو سنبھالنا ہے، دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، گھر کو کما کر کے کھلانا ہے، سنبھالنا ہے، نان و نفقے کا انتظام کرنا ہے. بے شمار ذمہ داریاں مردوں کے لیے ہیں، اور اس کے باوجود مردوں کی آزمائش اور آخرت کی کامیابی ان کے لیے آپ کے بالمقابل زیادہ مشکل ہے. آپ کو آخرت میں جنت تک پہنچنے کے بڑے آسان طریقے بتائے گئے ہیں. لہذا آپ دین پر عمل پیرا ہو جائیں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں کو پر شفقت کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں. یہی انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. اللہ رب العالمین آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور موجودہ دور کے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں لے کر کے چلنے، ان کا مقابلہ کرنے، اور پورے حجاب اور پوری حیا اور پورے تواضع اور پورے پردے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کے شوہر کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی یعنی ان کے والد کی، تب تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں آتی جاتی تھی زیارت کرنے کے لیے آتی جاتی تھی.
اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور ان کی تدفین بھی اسی مبارک حجرے کے اندر کر دی گئی، تو کہتی ہے اس کے بعد جب مجھ کو زیارت کے لیے آنا جانا ہوتا تھا تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے جسم کو ڈھانپ لیا کرتی تھی، اور حیا کا تقاضا تھا کہ میں وہاں پر جاؤں تو با پردہ ہو کر کے جاؤں، کیونکہ دو میرے رشتہ داروں یا محارم کے بجائے اب یہاں میرے لیے ایک اجنبی مرد کی تدفین عمل میں آ گئی۔ جب مردوں سے اتنی زیادہ حیا کی جانے کی تلقین کی گئی ہے یا اس کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، تو زندوں کے سامنے حیا کا کیا عالم ہونا چاہیے، اس پر آپ غور و تدبر کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو حیا کے تحفظ کا، عزت و وقار کے تحفظ کا اہل بنائے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔